السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنها اے من المواضع التي يجب حذف الفعل الناصب للمفعول المطلق فيها ما وقع اے موضع مفعول مطلق وقع موضع مفعول مطلق وقع تفصیلا لأثر الجملة المتقدمة لأثر مضمون الجملة المتقدمة، والمراد بمضمون الجملة مصدرها المضاف إلى الفاعل أو المفعول إلى آخر العبارة۔ آج کے سبق میں صاحب کافیہ ایک اور جگہ بیان کر رہے ہیں جس میں مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ وہ جگہ یہ ہے کہ مفعول مطلق جہاں پر اپنے ماقبل والے جملے کے مضمون کے اثر کی تفصیل واقع ہو جائے۔ کیا؟ مفعول مطلق اپنے ماقبل والے جملے کے مضمون کے اثر کی تفصیل واقع ہو جائے تو ایسی جگہ میں مفعول مطلق کے عامل ناصب کو حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس سبق میں آپ کو تین باتیں سمجھنا ہے خاص کر۔ ایک تو یہ سمجھنا ہے کہ مضمون کسے کہتے ہیں، مضمون جملہ کسے کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ اثر کسے کہتے ہیں، اثر سے کیا مراد ہے صاحب کتاب کی۔ تیسری بات یہ سمجھنا ہے کہ تفصیل سے کیا مراد ہے، کیونکہ انہوں نے جملہ یہ لفظ بولے، فرمایا کہ مفعول مطلق اپنے ماقبل والے جملے کے مضمون کی اثر کی تفصیل واقع ہو۔ تو یہاں پر تین لفظ آ گئے نا، ایک اثر آیا، ایک تفصیل آیا اور ایک مضمون آیا۔ تو صاحب شرح جامی یہ تینوں باتیں سمجھائیں گے کہ اثر سے کیا مراد ہے، تفصیل سے کیا مراد ہے اور مضمون سے کیا مراد ہے۔ جب یہ تینوں باتیں آپ سمجھ جائیں گے تو آپ ہر جگہ سمجھ لیں گے کہ ہاں مفعول مطلق اپنے ماقبل والے جملے کے مضمون کے اثر کی تفصیل واقع ہو رہا ہے، یہ ہر جگہ آپ سمجھ لیں گے۔ تو قاعدہ کیا بنا آپ کا؟ قاعدہ یہ بنا کہ مفعول مطلق ہر وہ جگہ جہاں پر مفعول مطلق اپنے ماقبل والے جملے کے مضمون کے اثر کی تفصیل واقع ہو جائے تو فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ضابطہ ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ مضمون کسے کہتے ہیں، تفصیل کسے کہتے ہیں، اثر کسے کہتے ہیں۔ صاحب شرح جامی اس کی وضاحت کریں گے۔ فرماتے ہیں منہا، انہی جگہوں میں سے ایک جگہ، کون سی جگہوں میں سے؟ من المواضع التي يجب حذف الفعل الناصب للمفعول المطلق، مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کرنا جن جگہوں میں واجب ہے، انہی جگہوں میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے کیا؟ ما وقع تفصیلا لأثر، ما وقع اے موضع مفعول مطلق وقع، موضع یعنی وہ جگہ ہے مفعول مطلق وقع کہ مفعول مطلق واقع ہو تفصیلا تفصیل لأثر مضمون جملۃ متقدمہ، جملہ متقدمہ کے مضمون کے اثر کی تفصیل۔
صاحب شرح جامی فرماتے ہیں والمراد بمضمون الجملہ، مضمون جملہ سے مراد مصدرها المضاف الی الفاعل او المفعول، مضمون جملہ سے مراد ہے اس کا مصدر، جملے کا مصدر جو مضاف و فاعل یا مفعول کی جانب۔ مطلب مثال کے طور پر ہم نے کہا ضرب زید عمرن، زید نے عمرو کو مارا، ضرب زید عمرن پورا جملہ ہو گیا نا۔ میں یہ نہیں دکھا رہا ہوں، یہ اس مثال سے یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ یہاں پر مفعول مطلق کیا، یہاں تو مفعول مطلق ہی نہیں ہے مثال میں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا مضمون کیا نکلے گا۔ کسی بھی جملے کا مضمون آپ اسی طرح سے نکال سکتے ہیں۔ ہم نے کہا ضرب زید عمرن، تو یہ پورا جملہ ہوا نا، زید نے عمرو کو مارا، پورا جملہ ہو گیا۔ اب اس کا اگر ہم مضمون نکالنا چاہیں تو جو فعل ہے، جو پورا جملہ ہے، اس جملے کا مصدر، اس فعل کا مصدر بنا لو آپ۔ کیا بنا لو؟ مصدر بنا لو، اور اس مصدر کی اضافت فاعل یا مفعول کی جانب کر دو، تو وہ مصدر جو فاعل یا مفعول کی جانب مضاف بن کر آئے گا وہی اس جملے کا مضمون کہلائے گا۔ مثال کے طور پر ضرب زید عمرن ہے، ضربہ کا فعل ہم نے مصدر نکال لیا ضرب، اب ضرب کی اسناد زید کی جانب کر دی اور ہم نے کہا ضرب و زیدن، یا ہم نے عمر ہی کی جانب اسناد کر دی اور کہا ضرب و عمرن۔ زید چونکہ فاعل تھا تو مانا ہوگا ضرب و زیدن، زید کا مارنا، اور عمر چونکہ مفعول تھا تو مانا ہوگا ضرب و عمرن، عمر کی پٹائی۔ ارے وہ مفعول ہے نا۔ تو بہرحال مصدر جو بھی جملہ ہے اس کا آپ مصدر بنا لیجئے، اس میں جو بھی فعل یا شبہ فعل ہو اس کا آپ مصدر نکال لیجئے، اور اس مصدر کی نسبت اضافت فاعل یا مفعول کی جانب کر دیجئے، وہی کہلائے گا کہ یہ اس جملے کا مضمون ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کہا کہ جملے متقدمہ، ظاہر بات ہے مفعول مطلق تو بعد میں ہی ہوگا، اس سے پہلے اس کا جملہ ہوگا، فعل ہوگا، ہے نا؟ تو جملہ متقدمہ سے مراد وہی ہے کہ مفعول مطلق میں جو عامل ہے فعل اپنے متعلقات کے ساتھ۔ تو جملہ متقدمہ کے مضمون تو سمجھ میں آ گیا نا، کہ اثر کسے کہتے ہیں؟ کہ اثر کی تفصیل واقع ہو، یہ تو کہا نا۔ تو اثر کسے کہتے ہیں؟ تو اثر کہتے ہیں اس مضمون جملہ سے جو غرض اور غایت مقصود ہوتی ہے، وہ غرض اور غایت اثر کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ اثر کہلاتی ہے۔ بات سمجھائی؟ مثال کے طور پر زید نے عمرو کو مارا، ہم نے کہا ضرب زید عمرن، تو کیوں مارا بھائی؟ پٹائی کی کوئی نہ کوئی غایت تو ہوگی، اس لیے بھائی شرارتیں کرتا تھا تو اس لیے مارا کہ شرارتیں نہ کرے، یا دوسرے یہ اس لیے مارا کہ سبق یاد نہیں کیا، اس لیے مارا کہ اس نے کوئی گستاخی کی۔ انواع محتملہ بہت ساری ہو سکتی ہے نا؟ تو پٹائی کی غرض تو کوئی نہ کوئی ہوگی جس کو بیان نہیں کیا گیا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی غرض تو ضرور ہوگی، کوئی کام کرنے کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے نا۔ تو جو غرض ہوتی ہے وہ غرض ہی اثر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ غرض اور غایت ہی کیا کہلاتی ہے؟ اثر کہلاتی ہے۔ اب اس اثر کی تفصیل واقع ہو، یعنی غرض اور غایت جو اس سے مقصود ہے اس کی تفصیل واقع ہو۔ تفصیل واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس غرضیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، یہ بھی غرض ہو سکتی ہے بھئی زید نے عمرو کو اس لیے مارا کہ وہ بدتمیز تھا، زید نے عمرو کو اس لیے مارا کہ اس نے بات نہیں سنی تھی، زید نے عمرو کو اس لیے مارا کہ کتاب نہیں سنائی تھی۔ غرض تو بہت ساری ہے نا، ارے ہے نہیں ہے، بہت ساری اغراض ہیں اس کی، لیکن اغراض میں سے کون سی غرض کی وجہ سے مارا، وہ غرض بیان کر دینا، وہ نوع بیان کر دینا، یہ کہلائے گا تفصیل۔ کیا کہلائے گا؟ تفصیل۔ یہ میں نے ایک تقریب فہم کے لیے ایک مثال دی ہے، حالانکہ اس میں کوئی مفعول مطلق نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ہاں، یہ بات جب آپ کے سمجھ میں آ گئی، مضمون کا مطلب سمجھ میں آ گیا، اثر کا مطلب سمجھ میں آ گیا، اور تفصیل کا مطلب سمجھ میں آ گیا، تو اب آنے والی یہ آیت جس کو مثال میں صاحب کتاب پیش کر رہے ہیں وہ آسانی سمجھ میں آ جائے گی۔
اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فشد الوثاق فاما منن بعد واما فداء. ہے کیا معنی ہے؟ تم ان کو پابند سلاسل کر لو، قید کر لو انہیں. کسے؟ مشرکین کو. کیا کر لو؟ فشد الوثاق، شد یشد باندھنا، شد الوثاق ان کے پیر باندھ دو. یہ پیر باندھنا ہی نہیں، مطلقاً قید کرنا مراد ہے اس سے. انہیں قید کر لو. اب قید کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ فإما منن بعد وإما فداء، یا تو ان پر احسان کر دو یا ان سے فدیہ لے لو. یعنی احسان کرنے کا مطلب یہ تو چاہو تو بغیر عوض کے ایسے ہی چھوڑ دو، اور چاہو تو پیسہ وغیرہ لے کے چھوڑ دو. اب یہ آیت کریمہ ہے، دیکھو فشد الوثاق فإما منن بعد وإما فداء. یہاں پر شدو فعل امر ہے، اس کا مصدر نکالو کیا نکلے گا؟ شدہ یا شدو، شدن آتا ہے، شد باندھنا ہے. شد الوثاق میں مفعول بھی کیا ہے؟ وثاق ہے. اب اس کا مصدر نکال لو آپ. جس مصدر کی اضافت فاعل یا مفعول کی جانب ہو جائے تو ظاہر بات ہے یہاں پر تو مفعول وثاق ہے، اسی کی جانب اضافت کر دیں گے. تو اب مصدر نکالیں گے تو کیا نکالیں گے؟ شد الوثاقی. یہ تو کہیں گے نا، قید کر لینا، باندھ دینا، یہی تو معنی ہوا. تو شد الوثاق جو ہم نے مصدر نکالا اس کا، مصدر کی اضافت اس کے فاعل کی مفعول کی جانب کر دی، یہی کیا کہلائے گا؟ شد الوثاق کا مضمون. کیا کہلائے گا؟ کہ یہ شد الوثاق کا مضمون ہے. ٹھیک ہے نا. اب شد الوثاق جو مضمون نکلا، پابند سلاسل کر لینا، باندھ لینا، قید کر دینا. تو قید کرنے کی بھئی کافروں کو، مشرکوں کو قید کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی غرض کیا ہے؟ اس کی غرض کیا ہے؟ تو آپ بتائیے غرض کیوں؟ غرض کیا ہے؟ بھئی وہ ایمان نہیں لاتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کا کہنا نہیں مانتے، اللہ مستحق عبادت ہے وہ نہیں مانتے. اسی لیے نا، اس لیے کیا کر لیا گیا؟ قید کر لیا گیا. لیکن قید تو اس لیے کیا گیا ہے، لیکن قید کرنے کے بعد قید کرنے کا مقصد کیا ہے آگے؟ قید کرنے کی غرض کیا ہے آگے؟ بھئی قید کرنے کی غرض کیا ہے آگے؟ قرآن نے آگے بیان کیا. اس غرض کی غرض آگے کیا ہے؟ 4 غرضیں بیان کی گئی ہیں. بھئی غرض یہ بھی ہے کہ قید کر لیا آدمی نے، تو قید کرنے کے بعد اس کا ایک مقصد یہ بھی کہ چلو اچھا احسان کر کے ایسے ہی چھوڑ دیں گے، ایک یہ بھی غرض ہے. ایک یہ کہ ارے قید کر لیں گے اس کے بعد پیسے لے کے چھوڑیں گے، یہ بھی ایک غرض ہے. ایک غرض یہ ہے کہ قید کر کے لے آئیں گے، ایمان لائے گا تو صحیح، نہیں لائے گا تو قتل کر دیں گے. ایک غرض یہ بھی ہے کہ اگر قید کر کے جب لے آئیں گے تو اس کو اپنا غلام بنا لیں گے. 4 غرضیں ہیں نا. کتنی غرضیں؟ 4 غرضیں ہیں یہ. اور ہم نے بتایا تھا کہ مضمون جملہ کی جو غرض ہوتی ہے، غرض کا مطلب جو بعد میں حاصل ہو اس کے کرنے سے، وہ مراد ہے. جو غرض اور مقصود ہوتا ہے بعد میں جو حاصل ہو اس کے لیے ہے، وہی کیا کہلائے گی؟ غرض، اثر کہلائے گی. تو اثر کیا نکلی؟ یہ 4 چیزیں اثر ہیں. شد الوثاق کا اثر کیا نکلی؟ یہ 4 چیزیں. اب 4 احتمالات ہیں، انواع محتملہ 4 ہوئی. یہاں پر کیا مراد ہے؟ یہاں پر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا فَإِمَّا منن مفعول مطلق ہے. دیکھیے مصدر ہے یہ، فَإِمَّا منن بعد وَإِمَّا فِدَاءً. تو 2 کا بیان کر دیا نا. غرضیں کتنی تھی؟ 4 میں سے کتنے کو بیان کر دیا اللہ نے؟ 2 کو بیان کر دیا. تو جو غرض مقصود تھی اسی کا نام اثر تھا، اور اسی غرض کی تفصیل اور اس کے انواع محتملہ کو بیان کر دینا، یہی تفصیل ہے. تو اب اما منن بعد و اما فداءً سے تفصیل ہو گئی نہیں ہو گئی؟ ہو گئی نا تفصیل. تو پورا ضابطہ پا لیا گیا نا. کیا پورا ضابطہ پا لیا گیا؟ کیا ضابطہ بنا تھا؟ کہ اگر مفعول مطلق
جملے متقدمہ کے مضمون کے اثر کی تفصیل واقع ہو تو ایسی جگہ میں مفعول مطلق کے عامل ناصب کو حذف کرنا واجب ہوگا۔ آیت کریمہ میں پورا ضابطہ موجود ہے، پورا ضابطہ موجود ہے۔ اسی لیے اما منن، منن دیکھو مفعول مطلق ہے، مصدر ہے، منصوب ہے، اور فعل یہاں پر مذکور نہیں ہے، فعل کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اور فدان یہ بھی مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے، لیکن فعل کو حذف کر دیا گیا وجوبی طور پر۔ ضابطہ یہی تھا، کیا تھا؟ ضابطہ یہی تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اب یہاں پر ایک ہم مسئلہ بیان کر دیں۔ احناف کے نزدیک یہ آیت کریمہ جو ہے کہ اب چاہو تو آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا یا تو اس کو ان پر احسان کر دو، کو ایسی چھوڑ دو بغیر عوض کے، یا یہ کہ ان سے فدیہ لے لو۔ امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک یہ آیت کریمہ منسوخ ہے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمْ، جہاں پر مشرکین کو پاؤ تو قتل کر دو۔ تو شرک کا حکم اب صرف اور صرف مشرکین کا حکم صرف اور صرف مسلمانوں کے نزدیک قتل کرنا ہی ہے، وہ مسلمانوں کے نہیں، احناف کے نزدیک۔ جبکہ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان یہاں پر چاروں امور میں اختیار دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ چاروں امور میں وہ کہتے ہیں کہ چاہے تو انہیں غلام بنا لے، چاہے تو قتل کر دے، اور چاہے تو ان کو احسان کر کے چھوڑ دے، اور چاہے تو فدیہ دے۔ یہ ایک الگ مسئلہ تھا، لیکن ہمارا یہاں پر بیان کرنے کا جو پہلے کی گفتگو ہے وہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہاں پر فعل کو حذف کرنا واجب ہو گیا، اور فعل محذوف ہے۔ سے منن اے اما تمنون منن و اما فدان و اما تفدون فداءن، یہ اصل عبارت ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ترجمہ لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ جگہ کہ جہاں پر مفعول مطلق تفصیل واقع ہو لأثر مضمون جملۃ متقدمہ، اپنے سے پہلے والے جملے کے مضمون کے اثر کی تفصیل واقع ہو۔ والمراد بمضمون الجملہ، مضمون جملہ سے مراد ہے مصدرہ المضاف الی الفاعل، وہ اس کا وہ مصدر جو کہ فاعل کی جانب یا مفعول کی جانب مضاف ہو۔ وباثرہ، اور اثر سے مراد، اثر مضمون سے مراد فرماتے ہیں غرضہ المطلوب منہ، اس سے جو غرض مقصود ہوتی ہے، جو مطلوب ہوتی ہے وہ غرض مراد ہے۔ اور تفصیل اثر سے مراد بیان انواع المحتملہ، اس کے انواع محتملہ کا بیان مراد ہے۔ کیا؟ انواع محتملہ کا بیان اور انواع محتملہ کی وضاحت مراد ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کے اس فرمان کے اندر فشد الوثاق فاما من بعد و اما فداء ہے، بعد ہے بعد شد الوثاق، بعد شد الوثاق یہ نکال کے دکھا دیا کہ بعد جو ہے اس کا مضاف ہے محذوب منوی ہے۔ کیا ہے؟ بعد شد الوثاق، یعنی شد وثاق اور ان کو قید کر لینے کے بعد یا تو تم پھر احسان کر لو و اما فدان، یا فدیہ لے لو۔ فقولہ، تو اللہ رب العزت کا فرمان فشد الوثاق جملۃ مضمونها شد الوثاق، اس کے مضمون کا اس جملے کا مضمون جو ہے جملتن، یہ ایک ایسا جملہ ہے مضمونها شد الوثاق، جس کا مضمون شد الوثاق ہے۔ والغرض المطلوب من شد الوثاق، اور شد الوثاق سے جو غرض مطلوب ہے اما المن، یا تو احسان کرنا ہے، او الفدا، یا پیسہ لے کر چھوڑ دینا ہے۔ ففصل اللہ سبحانہ ھذا الغرض المطلوب، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی غرض مطلوب کو کی تفصیل کر دی ہے، واضح کر دیا اسے بقولی، اپنے اس فرمان سے فاما منن بعد و اما فداء سے ہے، لہذا پورا ضابطہ پا لیا گیا۔ اس لیے یہاں پر فعل محذوف ہے، اصل عبارت ہوگی اما تمنون منن بعد الشد و اما تفدون فداء بعد الشد۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی ہے قاعدہ، یہی ہے وہ جگہ جہاں پر مفعول مطلق کے عامل ناصب کو حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟